بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کام اور فرشتوں کے کام کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. فرشتوں کے متعلق مختلف عقائد اور مختلف فرقوں کے مختلف نظریات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تردید آپ نے پچھلے درس میں بھی ایک حصہ سماعت فرمایا. اللہ کریم نے فرشتوں کے متعلق جو غلط نظریہ اپنایا گیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا بے منزلہ بیٹیوں کے ہیں، قرآن نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے اس کی تردید فرمائی. اسی طرح فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہ اللہ کے ہاں اپنی بات منوا سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں. اس کا بھی رد کیا گیا. اور پھر ایک نظریہ فرشتوں کے متعلق یہ جس کی وجہ سے جبریل امین کے ساتھ یہودیوں کی دشمنی بھی تھی. ایک وجہ دشمنی کی یہ بھی تھی کہ جی یہ ہماری اندر کی باتیں، ہمارے راز جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے. جب ہمارے راز لیک ہو جاتے ہیں تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں. لہذا اس وجہ سے یہ ہمارا دشمن ہے. ایک تو یہ ہم پہ عذاب لے کے آتا ہے، دشمنی کی ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ کیا کہ یہ ہماری اندر کی باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے. تو قرآن نے اس کی بھی تردید کی. قرآن نے اس کی بھی کیا کی؟ تردید کی. آپ مدلل مفصل جو ہے اس کو سماعت فرما چکی ہیں. یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 30 نکالیے. اور 31 آگے 32. ان آیات میں اللہ کریم نے، آپ سماعت فرما چکے ہیں، صرف ربط لگانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہ جو نظریہ رکھتے ہو کہ شاید فرشتے بھی عالم الغیب ہیں. کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کی بات، ہماری خفیہ باتیں جو ہے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں. فرمایا اس وجہ سے بھی دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ فرشتے جو ہے یہ عالم الغیب نہیں ہے. انہیں تمہارے دل کی بات کا کیسے پتہ چلتا ہے بھائی؟ یا تمہاری خفیہ باتوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پیارے پیغمبر کے پاس وہی لے کے آتا ہے جبریل. اس کے اندر جبریل کا کوئی کمال نہیں، یہ تو میری ڈیوٹی اور میرے حکم پر جو ہے عمل کر کے دکھاتا ہے. یہاں تک فرشتوں کے متعلق یہ نظریہ کہ یہ دل کی بات جانتے ہیں یا یہ چھپے ہوئے رازوں کو جان لیتی ہیں یا یہ عالم الغیب ہے. دیکھو وہ علامہ، یہ آیت نمبر 31 دیکھیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین. جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا بتایا فرشتوں کو تو فرشتے کہنے لگے اللہ جی آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین کے اندر فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی. اس پہ جو اشکالات وہ سارے جوابات آپ سماعت فرما چکی ہیں. اللہ پاک نے عملی طور پر انسان کی بڑائی کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام، ان چیزوں کے نام سکھا دیے جن چیزوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ پڑنا تھا. کیا پڑھنا تھا؟ واسطہ پڑھنا تھا. جن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی ان چیزوں کی حقیقت، ان چیزوں کے نام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. پھر ان ناموں کو ثم عرضہم علی الملائکۃ، جو نام آدم کو سکھائے اللہ نے ان کو پیش کی اللہ نے کس پر؟ علی الملائکہ، فرشتوں پر. اور فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اور فرشتوں جو نام میں نے آدم کو سکھائے ہیں، انبئونی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نا ذرا، اخبرونی مجھے خبر دو نا یہ نام کیا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو. کیونکہ فرشتوں نے کہا اللہ جی ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر انسان کو پیدا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے آدم کو جو چیز دی ہے اب میں وہ تمہارے اوپر پیش کروں، مجھے اس کے متعلق بتاؤ. جب وہ نام پیش کیے گئے فرشتوں پر، فرشتوں کا کیا جواب آیا؟ کہنے لگے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے آگے سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سبحانک، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، اللہ تو پاک ہے عجز سے، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، اللہ تو پاک ہے اولاد سے، اللہ تو پاک ہے غم سے، علم سے، اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے. جہاں تک ہماری بات ہے، جو نام تو ہمارے اوپر پیش کر ہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں ان ناموں کا کوئی علم نہیں ہے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اپنی طرف سے ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ. فرمایا جبریل کے ساتھ اس لیے دشمنی کرتے ہو
کر دیتا ہو سنو یہ سارے فرشتے خواہ جبریل ہو یا جبریل کے نیچے اس کے ماتحت ہو وہ سارے کے سارے لا علم لنا الا ما علمتنا وہ اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہی ہیں اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سارے علموں کا مالک اللہ تو ہی ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی کسی فرشتے کو غیب دان سمجھے اللہ کے علاوہ کوئی کسی جن کو غیب دان سمجھے جیسے جنوں کے متعلق یہ شعبے باز یہ عاملین 2 نمبر پیر نجومی پاومس یہ کہتے رہتے جو کہ ساڑھے قبضے جن ہمیں باتیں بتاتی ہیں اور ہم آگے آپ کو بتا دیتے ہیں غیب کی باتیں جس کی باتیں غیب کی باتیں اللہ پاک نے سورہ سبا میں اس کی بھی تردید فرمائی فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان کے تابع کیا تھے جن تھے آپ واقعہ والد صاحب سے بھی 12 دفعہ بالتفصیل اور آسان ترین انداز میں سماعت فرما چکے ہیں اللہ ہمیں بھی وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کو وہ مشن آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس انداز میں انہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے الحمدللہ ایک ایک قرآن مجید کے جملے سے اللہ کی توحید کا اس بات بھی ہوتا ہے اور شرک و کفر کا ابطال بھی ہوتا ہے ہاں جی فرمایا کہ جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام پہ لگایا بیت المقدس کی تعمیر کر رہے حضرت سلیمان وفات پا گئے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت سلیمان کی میت کو لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا لاٹھی کو کیڑا لگا دیمک لگی لاٹھی ٹوٹی ادھر بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی ادھر لاٹھی ٹوٹی سلیمان علیہ السلام کی میت نیچے گری آگے سے جن کہنے لگے لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین اے کاش ہمیں اگر غیب کا علم ہوتا پتہ ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو چکے ہیں ہم یہ کام چھوڑ کر بھاگ جاتے چلے جاتے حوالہ نکال لیجئے تاکہ آپ کے مزید ذہن نشین ہو جائے سورہ سبا آیت کا نمبر 14 نکال لیجیے 597 نمبر صفحہ آپ کے پاس ہاں جی دیکھیے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین فرمایا فلما قضینا پر جب ہم نے فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کس کا فیصلہ کر دیا علیہ الموت کس کا موت قضینا توجہ قضینا اللہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا فیصلہ کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی اور اس فیصلے کا وقوع ہو رہا ہے اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہی ہے فرق خالق اور مخلوق کا
فیصلہ کر دے وہ فیصلہ پیغمبر پر بھی صادر ہو کر رہتا ہے، وہ فیصلہ پیغمبر پر بھی صادر ہو کے رہتا ہے۔ اور فیصلہ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کا ہم نے کیا، علیہ الموت، آپ بھی بولی علیہ الموت، بلند آواز سے علیہ الموت۔ اللہ فرماتی ہیں میں اللہ نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا، انہیں موت دے دی۔ کیا دے دی؟ حوالہ آپ کے سامنے ہے، سورہ سبا آیت کا نمبر 14۔ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، اگر میں ترجمہ غلط کروں میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہے، ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا فیصلہ کر دیا، موت کا فیصلہ کر دیا۔ پتہ چلا اللہ کے پیغمبر بھی ہو، رسول بھی ہو، نبی بھی ہو، موت سے مبرہ نہیں ہے۔ موت سے مبرہ ذات کس کی؟ اب جو پیغمبروں کی موت کا منکر ہو جائے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ موت سے مبرہ ذات کس کی ہے؟ ہاں، موت کے بعد پیغمبروں کو زندگی حاصل ہے، مگر وہ جنت والی زندگی۔ کون سی زندگی؟ برزخ والی زندگی، برزخ والی۔ اللہ نے مختلف عالم بنائے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عالم ارواح، جہاں ہماری کیا تھی؟ روح جہاں اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے یہ وعدہ لیا تھا الستُ بربکم، اور بتاؤ میں تمہارا رب ہے ہوں کہ نہیں؟ اس ٹائم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ اس لیے اسی سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کافروں کے معصوم بچے ہیں نا، معصوم بچے، یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ کس میں جائیں گے؟ جنت میں۔ جو معصوم بچپن میں جو ہے معصومیت میں کیا ہوگے؟ اس لیے توجہ کیجئے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت صحیحہ پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہے ہوں کہ نہیں؟ اس ٹائم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان مومن پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان مومن پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ پھر ماحول کے اندر رنگتا ہے اپنے آپ کو، ماحول کے اندر رنگ جاتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی تو وہ بھی کیا بنے گا؟ یہودی۔ اس کے ماں باپ عیسائی تو وہ بھی کیا بنے گا؟ عیسائی۔ اگر ماں باپ مجوسی تو وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مجوسی۔ اب کیا اعتراض لوگ یہ کرتے جی وہ پیدا ہی یہودیوں کے گھر ہوا تو اس کا کیا قصور ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ انداز حضرت والد صاحب کے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یعنی جب بھی بات کرنی کوئی اشکال کسی کے ذہن میں باقی چھوڑنا نہیں۔ اشکال یہ پیدا ہوتا تھا بھئی یہودی کے گھر جو پیدا ہوا یہودی بن گیا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ عیسائی کے گھر پیدا ہوا عیسائی بن گیا، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہندو کے گھر پیدا ہوا ہندو بن گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، میں نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ کس سے نوازا ہے؟ عقل سے نوازا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں اللہ نے اس کو جو عقل سلیم عطا کی ہے۔ دیکھیں نا یہ عقل سلیم ہی کا
جو ہے نتیجہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیز ودیعت کی جاتی ہے، چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے تو زمین پر چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ انڈے سے باہر نکلا ہے، کیا انڈے سے باہر نکلا ہے۔ اب اس چوزے کو، مرغی کے بچے کو کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں کہ تو نے زمین پر کیا ہے چگنا ہے، تو نے چونچ مارنی ہے، تیری خوراک کا انتظام یہاں ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے ودیعت کر دی، رہنمائی کر دی اس کی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح معصوم بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک اس کی ماں کی چھاتی پر اس کی خوراک کے لیے 2 نہریں جاری کر دیتا ہے، دودھ کی 2 نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستانوں پر منہ مارنے لگتا ہے، اپنی خوراک حاصل کرنے لگتا ہے۔ ابھی تو وہ بالکل نومولود بچہ ہے، اس کی یہ رہنمائی، اس کے اندر یہ بصیرت اور عقل کس نے رکھی ہے؟ بولیے کس نے رکھی ہے؟ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، مرغی کے بچے جب خطرہ محسوس کرتے ہیں اپنی ماں کے پروں کے نیچے، پرندوں کے بچے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ماں کی طرف بھاگتے ہیں، ماں کے پروں کی جو ہے وہ اوٹ لے لیتے ہیں، سہارا لے لیتے ہیں۔ یہ فطرتی طور پر اللہ نے یہ بات ان کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 راستے بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ 2 راستے بنا دیے، ایک راستہ حق والا، ایک راستہ برائی والا، ایک راستہ اسلام والا، ایک راستہ کفر والا۔ توجہ کیجئے گا، اب دیکھیے، کسی کا بھی بچہ ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، سکھ کا ہو، یہودی کا ہو، اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے جب وہ سمجھدار ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سمجھدار ہو جائے، کہ میں نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ آگ جلاتی ہے، آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ وہ پیاس لگے تو انگارے اور شعلے منہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ کیا ڈالتا ہے؟ پانی ڈالتا ہے نا۔ یہ اللہ پاک نے اس کو کیا دی ہوئی ہے؟ عقل دی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو جب پیدا کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے لیے جو ہے 2 راستے بھی ساتھ بنا دیے۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے۔ پھر ان پیغمبروں پر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، قوم والوں کے لیے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے پیدا فطرت صحیحہ پر ہوتا ہے، ماحول کا جب اثر ہونے لگتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے 2 راستے بنائے ہوئے ہیں، اس کو عقل سلیم دی ہوئی ہے، وہ دنیا کے معاملات میں اچھا اور برا سمجھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دین کے مسئلے میں بھی اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ عرض یہ کر رہا تھا، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت صحیحہ پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فطرت صحیحہ اور فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ بچپن میں دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بخشش۔ اس کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قضینا علیہ الموت، موت کا فیصلہ کر دیا کس پر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ اب پیغمبر پر موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کس کا؟ موت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب جو پیغمبروں کی موت کا انکاری ہو جائے، پیغمبروں کی موت کا انکاری ہو جائے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ پیغمبروں کو موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے
برزخ والی. کس والی؟ برزخ والی. بات کہاں سے کہاں نکل گئی، اللہ نے ذہن میں دوبارہ ڈال دی، بات پھیل گئی تھی. دوبارہ یہ مختلف عالم ارواح، عالم ارواح، عالم ارواح کے بعد جو ہے پھر عالم دنیا، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت، عالم آخرت. یہ ساری سٹیجوں سے انسان گزرتا ہے. عالم ارواح میں اس کی روح، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا جس ٹائم ہم نے دنیا میں آنا ہے، ہم پھر عالم دنیا میں آ جاتے ہیں. عالم دنیا میں اپنی جو عمر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، جتنی لکھی ہے، باقی تو بہانے بنتے ہیں نا. جب عمر پوری ہو جائے پھر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا ہو گیا؟ موت کا فیصلہ ہو گیا. ہاں جی، جب ہم اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہم پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے، آگے جو جہاں شروع ہوتا ہے، جو عالم شروع ہوتا ہے، وہ عالم برزخ، وہ عالم برزخ، وہ عالم برزخ ہے. اور عالم برزخ کیا ہے؟ علیین، سجین. کیا ہے؟ علیین، سجین. اللہ نیک روحوں کو علیین کے اندر، چھوٹی جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور بد روحوں کو سجین کے اندر داخل کر دیتے ہیں. جس کے اندر؟ سجین کے اندر داخل کر دیتے ہیں. قیامت تک وہ وہاں رہیں گے اپنے اپنے مقام پر. پھر جب عالم آخرت، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا ہوگا عالم آخرت؟ پھر وہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک اللہ جزا سزا والا دن قائم کرے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، پیغمبروں پر موت کا آنا یقینی ہے. پیغمبروں پر موت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. جب دنیاوی حیات پیغمبر کی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے. کون سی حیات؟ برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے. اور وہ برزخی حیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ حیات ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کون سی؟ دنیا سے بھی اعلیٰ. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. او میرے محبوب، اللہ فرماتے ہیں او میرے محبوب، آخرت کی زندگی ہے، تیری آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موت کے بعد آمنہ کے لال کی جو زندگی ہے، جس طرح میرے پیارے پیغمبر کی دنیا کی زندگی ساری زندگیوں سے اعلیٰ زندگی ہے، افضل زندگی ہے، مگر آخرت والی زندگی نبی پاک کی دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ زیادہ اعلیٰ ہے. یہ ہے عقیدہ قرآن و سنت کا، یہ ہے ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجیے گا. فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور جب ہم نے فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ، کسی چیز نے دلالت نہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر، مگر کس چیز نے دلالت کی ہے؟